بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رحمت و برکت والا مہینہ دوبارہ نصیب فرمایا۔ کچھ ہمارے عزیز و احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس وقت میں موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکت سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اگر ہماری کسی سے ناراضگی ہے، دل میں رنجشیں ہیں، کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے، تو ہم اسے معاف کر دیں، اور جس کا ہم نے دکھایا ہم اسے معافی مانگیں، تاکہ ہمارے دل میں کوئی بھی میل کچیل باقی نہ رہے۔ ہمارے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس کا دل ہی صاف نہ ہو اس میں اللہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ میں رمضان سے متعلق کچھ قرآن پاک کی آیات، ارشاد باری تعالیٰ اور کچھ احادیث بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، جو کہ رمضان کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ جب بھی رمضان کا چاند نظر آئے تو مغرب کی نماز کے بعد جو شخص 21 بار یعنی کہ 21 ٹائم سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لے تو اس کی روزی میں ایسی برکت ہوگی جیسے پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ اور ہاں، چاند دیکھنے پر دعا پڑھنا مت بھولیے گا، جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ایک بار اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے، جس نے ان دونوں سے دامنے وابستہ کر لیا وہ دونوں جہاں کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد باری ہوا کہ ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان۔ تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، سب سے بہترین امت ہے۔ پھر ہمارے پاس قرآن پاک جو تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور پھر رمضان جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور قرآن پاک بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم اس طرح روزوں کی تعداد پوری کر لو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کسی صورت کسی حال میں بھی معاف نہیں ہیں۔ اگر تم بیمار بھی ہو یا سفر پہ ہو یا کوئی ایسی جگہ پہ ہو یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو تم سے روزے نہیں رکھے جا سکتے، تو آپ اس کا فدیہ عطا کریں۔ اور ایک جگہ تو نہیں، ایک اور بات کہنا چاہوں گی
جو لوگ بغیر کسی وجہ کے روزے رکھتے ہیں وہ کائنڈلی چھوڑتے ہیں جو لوگ بغیر کسی وجہ کے روزے چھوڑتے ہیں وہ کائنڈلی اس چیز پہ توجہ ضرور فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجہ عطا ہوتا ہے۔ تو جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جزا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے آنے کی خوشی سنائی اور منائی، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا، اس سے 1 سال تک غم دور رہتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، دعا میں یاد رکھیے گا۔